السلام علیکم، ہیلتھ بینیفٹ بائی سعدیہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور نیا مربع لے کے آئے ہیں، ایک اور پھل لے کے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ سیب اور ناشپاتی سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یہ دیکھیے، اور نہ اس کا ملتا جلتا ہوتا ہے، نہ یہ ناشپاتی ہوتے ہیں، نہ سیب ہوتا ہے۔ یہ بہی دانہ ہوتا ہے، بہی کا صفا جل جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ افادیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی شکل کے اعتبار سے سیب اور ناشپاتی کے یہ درمیان کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ پکنے پہ زرد یا سنہری ہو سکتا ہے، اور اس کی سب سے خاص چیز یہ ہے کہ اس کی خوشبو، بہی کی خوشبو بہت تیز اور میٹھی اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اور مقصد یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہی کو ہاتھ میں پکڑیں تو اس کی خوشبو سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میرے پاس مربع ہے، میں مربع بھی استعمال کرتی ہوں، اور یہ میرا تیسرا وہ ہے باکس جو ختم ہوا ہے۔ میں روز نہار میں اس کا استعمال کرتی ہوں۔ تو کچھ مقصد یہ اس کی منفرد خوشبو کی وجہ سے اسے پرانے زمانے میں مختلف کھانوں میں، مربوں میں اور روایتی غذاؤں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ بہی کا ذائقہ، اگر آپ نے بہی کبھی نہیں کھایا تو اس کے مقصد اس کا ذائقہ جو ہے، جو میٹھا کھٹا اور قدرے خشک ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسا پھل ہے جسے آپ سیب کی طرح توڑ کر مزے سے کھانا شروع کر دیں، لیکن جب اسے پکایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اس کی سختی کم ہوتی ہے، خوشبو بڑھ جاتی ہے، ذائقہ زیادہ نرم اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ جب یہی بہی کی چٹنی یا چاشنی پک کر مربع بنتا ہے تو اس کا ذائقہ مزید لذیذ ہو جاتا ہے۔ بہی کا مربع نرم، خوشبودار، میٹھا اور ہلکی سی پھلوں والی خوشبو میں ہوتا ہے۔ بہی کا مربع جو ہے یہ ہمارے معدے کی تکلیف میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، آنتوں کی تکلیف میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ پیٹ کی بیماریوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ ہمارے پیٹ کی بیماریاں ختم کرتا ہے، اور یہ مقصد اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں مقصد بیمار کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ یہ بہی کا مربع، بہی صفا جل جو جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، تو اس کی بہت زیادہ خاصیت ہے۔ اور یہ مقصد یہ کہ اس کو جو ہے، اس میں فائبر، وائٹامن سی، مختلف مرکبات پائے جاتے ہیں۔ یہ فائبر آنتوں کے معمول کے کاموں کے لیے اہم ہوتا ہے۔ وائٹامن سی جسم کے مدافعاتی نظام کے معمول کے کام میں کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مرکبات ہوتے ہیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ضرور سمجھ لیں، بہی کے مربے میں غذائی فرق ہوتا ہے، کیونکہ مربے میں چینی شامل کی جاتی ہے، اور اگر سادہ پھل کھائیں تو اس میں مقصد پورا فروٹ کھائیں تو اس میں الگ وہ ذائقہ ہوتا ہے، اور مربے میں چینی شامل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ان کے استعمال کی طرف، کہ جس کی وجہ سے اس کو روایتی طور پہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ہاضمے میں بہتر ہوتا ہے، یہ فائبر ہوتا ہے، اس میں آنتوں کے معمول کے کاموں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، آنتوں کے مقصد زخم کو، السر کو ختم کرتا ہے، معدے کے السر کو، معدے کے زخم کو ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے مناسب مقدار میں غذا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فائبر کافی مقدار میں ہوتا ہے، تو یہ ہمیں قبض سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو قبض میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا
मुरब्बा काफ़ी बेहतर हो सकता है। और मकसद मुदाफ़ाती सेहत में यही विटामिन सी और मुदाफ़ाती निज़ाम के मामूल के कामों में अहम किरदार अदा करता है, और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट सपोर्ट होती है। तो ये हमारे मकसद स्ट्रेस लेवल से निपटने में काफ़ी मददगार साबित होता है। ये दिल की सेहत के लिए काफ़ी सेहतमंद होता है, फ़ायदेमंद होता है। और मकसद इसका अगर हम एक छोटा सा पीस इस्तेमाल कर लें, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़त्म करता है, हाई ब्लड प्रेशर को ख़त्म करता है। और ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। लेकिन इसका मुरब्बा हम बही का फ्रूट तो हम डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन बही का मुरब्बा शुगर के पेशेंट अब एहतियात के तौर पे लें, क्योंकि ये शुगर बढ़ा सकती है। और इसको लेने का वक्त जो है, इसको सुबह नहार मुँह लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, या रात में सोते वक्त खाएं। इसको नाश्ते में खाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और मकसद ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये वज़न भी कम करता है। और ये जो है बही का मुरब्बा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं लातादाद ख़ुसूसियात इसमें हैं जो मैं बयान से बाहर हैं। ये हमें अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में अपने बच्चों को अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये बही। और ये ख़ास तौर पे सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका फ्रूट आता है, क्योंकि ये हर साल इसका फ्रूट नहीं मिलता। सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका फ्रूट आता है, तो हम मकसद इसको सेव कर लेते हैं। अगर फ्रूट आपको फ्रेश मिल जाए तो वो इस्तेमाल करें, और जब फिर मौसम ख़त्म हो जाए तो आप इसको ये मुरब्बे की शक्ल में इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आऊँगी। तो मेरी तरफ से चलें, अल्लाह हाफ़िज़।